جو قوم اپنا امیر کسی خاتون کو بنا لے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ جناب طلحہ اور زبیر انہوں نے کیا کیا، امیر المومنین کی بیعت کی لیکن اس بیعت کو توڑ دیا۔ ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک چیز بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ بڑا ایک عجیب و غریب ڈاکٹر زبیر صاحب نے نقطہ بیان کیا، نہایت غیر علمی، ویسے تو بڑے جناب علمی اور تحقیقی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب تعصب آ جاتا ہے نا پھر سب علم تحقیق سائڈ پہ، کہ یہ جو افراد تھے، جو جناب عائشہ کا گروہ تھا، جناب طلحہ و زبیر کا گروہ تھا، یہ لوگ جنگ کے ارادے سے آئے تھے اور فقط عثمان کے خون کے بدلے کو انہوں نے ایسے سامنے رکھا، جبکہ ان کے پس پردہ دیگر، جیسے کہ خود جناب زبیر نے اعتراف کیا کہ میں نے آپ کی بیعت کی تھی، میری گردن پر تلوار رکھی گئی تھی، میں آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ آپ ہمارے خلیفہ اور ہمارے امیر قرار پائیں۔ تو لہٰذا یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ ڈاکٹر زبیر صاحب جنگ جمل کے حوالے سے جتنے بھی انہوں نے گفتگو کی، یہ تحقیقی اور علمی گفتگو نہیں تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، پہلی قسط آپ نے ملاحظہ کی ہوگی۔ آج جنگ جمل کی دوسری اور آخری قسط، اور اس قصے کو ہم تمام کرتے ہیں۔ کچھ اہم چیزیں ہیں جنگ جمل کے حوالے سے جو آج آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، بڑی زبردست روایت ہے جو ہمارے لیے اس عقدے کو حل کرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں صحیح البخاری۔ صحیح البخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ روایت ہے، روایت ابی بکرہ سے ہے، صحابی ہیں غالباً، اور ان سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ جمل کے موقع پر میرے ایک جملہ بڑا کام آیا، جو سمعت من رسول اللہ، جو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جنگ جمل کے موقع پر، میرے لیے یہ بڑا مفید رہا۔ اس وقت میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں نے جناب اصحاب جمل یعنی عائشہ اور آپ کے لشکر کے ساتھ شریک ہونا ہے اور امیر المومنین کی فوج سے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کون سا جملہ کام آیا رسول اللہ کا؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا وہ جملہ میرے کام آیا کہ جب رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسرا کی جو لڑکی کو اپنا وارث تخت بنا لیا، یعنی اس کو اب کیا ہے، اس کی سربراہی میں آ چکے ہیں، تو پھر رسول اللہ نے کیا فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، لن یفلح قوم ولو امرہم امرہ، کہ وہ قوم جو ہے ولو امرہم امرہ، کہ جو قوم اپنا امیر کسی خاتون کو بنا لے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ تو جناب ابی بکرہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو ارادہ کیے ہوئے تھا امیر المومنین کے ساتھ لڑوں گا، لیکن مجھے پتہ چلا بھائی اگر جناب عائشہ کے حزب میں ہوں گا، ان کی گروہ میں ہوں گا، ان کی فوج میں ہوں گا، تو فلاح نہیں ہے، اس میں بربادی ہے۔ فلاح کے جو ہے وہ کہاں پہ فلاح ہے؟ امیر المومنین کے گروہ میں۔ تو یہ اس عقدے کو حل کرتی ہے کہ جو لوگ افراد کہتے ہیں کہ وہ جناب اجتہاد ہو رہا تھا، بھائی رسول اللہ نے بارہا اس طرح کی احادیث بیان فرمائیں کہ جو آپ کو اجتہاد کی اس میں ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس طرح دیگر صحابہ نے اپنا وظیفہ مشخص کیا تو باقیوں کو بھی چاہیے تھا، اگر وہ واقعاً اس چیز کے در پہ تھے کہ انہیں معلوم ہو حق کس طرف ہے۔ وإلا اگر جو معاند ہیں، جو واقعاً امیر المومنین کا بغض رکھتے تھے، ان کو تو رسول اللہ کی احادیثوں سے کوئی سروکار تھا نہیں۔ تو یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت بیان کیا۔ اگلی جو چیز ہے جنگ جمل کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کرنی تھی، وہ ہے طلحہ اور زبیر کا، یعنی جناب طلحہ اور زبیر کا بیعت شکنی کرنا۔ جناب طلحہ اور زبیر انہوں نے کیا کیا، امیر المومنین کی بیعت کی لیکن اس بیعت کو توڑ دیا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں تاریخ کامل ابن اسیر کی، یہاں پہ بڑا زبردست جناب احنف جو ہے وہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلحہ سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ طلحہ اور یہ عائشہ، طلحہ، زبیر جو ہے یہ آتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے یعنی مدد طلب کر رہے ہو کہ علی سے جنگ کریں، یعنی کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، یعنی جناب طلحہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو، یستنصرونک علی قتال علی فی دم عثمان، تاکہ ہم کیا کریں۔ جب ان سے پوچھا بھائی کس لیے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مدد لینے آئے ہیں تاکہ تم علی کے ساتھ جنگ کرنے میں ہماری مدد کرو، یعنی ان کا ارادہ جنگ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں گئے تھے، وہ تو اصلاح کے ارادے سے گئے تھے۔ یہاں پہ کیا ہے، علی قتال علی، صحیح و سند روایت ہے، میں سند بھی دکھاؤں گا، کہ ہم تمہاری مدد طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تجھ سے مدد طلب کرنے آئے ہیں تاکہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ ان قتال ابن عم رسول اللہ، یعنی تم جو ہے وہ رسول اللہ کے چچا زاد سے جنگ کرنا چاہتے ہو، اور جب کہ وقد امرونی ببیعت اشد، ہمیں علی کی بیعت کا حکم دیتے تھے اور اب اس سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اچھا، فقالو، ہاں وہ کہتے ہیں نعم ولکنہ بدل وغیر، لیکن ابھی علی بدل چکا ہے، علی میں تبدیلی آ چکی ہے، علی ویسا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم خود علی کی بیعت کے لیے ہمیں کہتے تھے کہ علی کی بیعت کرو، علی کی بیعت کرو، اب
اسی علی کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بس اب علی جو ہے وہ بدل چکا ہے، علی اب ویسا نہیں رہا۔ اب یہ واقعاً ایک یہاں پر سوال ہے اہل سنت کے لیے کہ جناب طلحہ اور زبیر کس جہت سے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین بدل چکے ہیں، امیر المومنین ویسے نہیں رہے، کیا ایسا امیر المومنین نے کام کیا؟ اچھا، تو یہ روایت جو ہے وہ صحیح تاریخ طبری ملاحظہ فرمائیں، اس کی مجلد الثالث، اس کو انہوں نے یعنی محمد بن طاہر برزنجی اور محمد صبح حسن حلاق انہوں نے اس کی تحقیق و تخریج کی ہے اور اس کو صحیح اور ضعیف کو علیحدہ کیا۔ یہاں پر اس روایت کو لے کر آتے ہیں، روایت نمبر 259، بالکل وہی روایت جو ہم نے وہاں پہ بیان کیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس حوالے سے ایک نقطہ تھا، اور ایک نقطہ جو آج کی یعنی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے جو بیعت کی تھی، یعنی انہوں نے امیر المومنین کی ایک تو بیعت توڑی جناب طلحہ اور زبیر نے، اور بیعت توڑنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے بیعت کی، بیعت تلوار ان کے اوپر رکھی گئی تھی، اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار رکھی تھی لیکن بیعت انہوں نے رضامندی سے کی تھی۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، المصنف ابن ابی شیبہ جناب ناصر بن عبدالعزیز شسری کی تحقیق کے ساتھ، سعد بن ناصر شسری کی تحقیق کے ساتھ، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب طلحہ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے مسجد بنی سلمہ میں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو اس کی بیعت کی تھی، ثم انت الان تقاتلہ، اور اب تم جو ہے علی کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو، تم نے تو علی کی بیعت کی تھی اور اب جنگ کے لیے نکل رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جنگ کی تھی، فبایعتم، ٹھیک ہے، میں نے جنگ کی تھی اور میری کیا ہے گردن پر تلوار رکھی گئی تھی، وعرفت، اور اب مجھے کس چیز کا پتہ چل گیا، انہا بیعۃ ضلالہ، وہ جو بیعت تھی وہ گمراہی تھی۔ یعنی یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے کہ کہتے ہیں جی بیعت کی تھی اور ہمارے اوپر نہ تلوار رکھی گئی تھی کہ بیعت کرو، جناب طلحہ اور زبیر کے اوپر کیا ہے جی تلوار رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو ہم نے علی کی بیعت کی تھی، امیر المومنین کی جو بیعت کی تھی، جناب طلحہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضلالت اور گمراہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہی زبیر کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، جبلہ بن حکیم کی زبیر کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے کہ تم نے تو فإنک قد باعت، تم نے تو اس کی بیعت کی تھی۔ زبیر نے کہا بیعت کی تھی لیکن کیا ہے کہ جو تلوار ہے وہ میری گردن پہ رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور کہا گیا تھا کہ بیعت کرو وَإِنَّا قَتَلْنَاكَ، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، قال فبایعت، میں نے بیعت کر لی تھی۔ اچھا، اور یہ اس کی سند بھی جو میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، یہ جو دونوں روایت رکھی ہیں اس کی یہ سند بھی دیکھیں، یہ سند ہو صحیح حدیث نمبر یہ 12 اور 10 کا جو نیچے انہوں نے دیا ہے صحیح اور صحیح، ٹھیک ہے، سند میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں المصنف ابن ابی شیبہ کی، یہی اسی روایت کو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور ہم تحقیق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اسنادہ لا باس، یہ ایک اور محقق نے اس کی سند کو بالکل وہی روایت ہے کہ تلوار جو ہے وہ میری گردن پہ رکھی گئی تھی اور کہا کہ باع والا قتلناک، ہم نے بیعت کا فبایعت، میں نے بیعت کر لی تھی، بالکل اسی روایت کو یہاں پہ بیان کیا کہ طلحہ اور زبیر دونوں کے ساتھ گفتگو کو یہاں پہ بیان کیا گیا، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ دو محققین کی تصحیح کے ساتھ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں ملاحظہ کیجیے گا صحیح تاریخ طبری، اس کی مجلد الثالث، اس سے پہلے ہم اسی روایت کو مصنف سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ملاحظہ فرمائیں، مصنف ابن ابی شیبہ الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد، مصنف ابن ابی شیبہ جزء السابع، یہاں پر کیا ہے جی طلحہ اور زبیر کے نے کیا ہے وہ کہتے ہاں وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ ان روایات میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ جی ہمارے گردن پہ تلوار رکھی گئی تھی، لیکن یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے، امیر المومنین بیان فرما رہی ہیں کہ طارق بن شہاب کہتا ہے کہ جب عثمان کا قتل ہو گیا تو آگے بڑھیں حمد و ثنا کی اور کہا کہ ان طلحہ و زبیر بایعتا عین غیر مکرہن، کہ انہوں نے بیعت کی تھی بغیر کسی کراہت کے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں ثم اراد ان یفسد الامر، اب یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کس چیز کا کہ فساد برپا کریں۔ یہ صحیح سند روایت ہے کہ طلحہ اور زبیر نے ایک تو بغیر کسی کراہت اور مجبوری کے بیعت کی، اب یہ چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، فساد برپا کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان کیا کیا جائے، فتنہ ایجاد کیا جائے، اور پھر امیر المومنین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ پر ابھار رہی ہیں۔ اچھا، یہ
ہم نے آپ کی خدمت میں مصنف سے بیان کی، اور یہی روایت جو ہے یہ ملاحظہ فرمائیں تاریخ طبری میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی، انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ صحیح تاریخ طبری یہاں پہ یہ دیکھیں بالکل اسی روایت کو وہ کہتے ہیں کہ زبیر کی جو امیر المومنین کے ساتھ بیعت ہے وہ کیا ہے؟ ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، اور اس کی سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ خود وہ کہتے ہیں کہ یقول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ ان طلحہ و زبیر بایعتا یعنی غیر مکرہین، کہ ان دونوں نے بیعت کی تھی بغیر کسی کراہت کے، اسنادہ حسن صحیح، اور ابن شبہ نے بھی جو ہے وہ ابن شبہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے تاریخ مدینہ میں اس طریق سے، اور اس کی سند بھی کیا ہے؟ حسن ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں کا بیعت کرنا امیر المؤمنین کی صحیح سند سے وارد ہوا ہے، اور امیر المؤمنین نے خود بیان فرمایا کہ انہوں نے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی زور زبردستی کی میری بیعت کی تھی، لیکن کیا ہے؟ آخر میں انہوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ آخری جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک چیز بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ بڑا ایک عجیب و غریب ڈاکٹر زبیر صاحب نے نقطہ بیان کیا، نہایت غیر علمی، ویسے تو بڑے جناب علمی اور تحقیقی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب تعصب آ جاتا ہے نا پھر سب علم تحقیق سائڈ پہ۔ یہ ملاحظہ فرمائیں اس کلپ میں ڈاکٹر زبیر صاحب کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، تو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیمپ کے لوگوں، تو ان کو یہ لگا کہ حضرت علی نے حملہ کر دیا، حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا، تو اس طرح سے کیا ہوا؟ ایک جنگ شروع ہو گئی، تصادم ہو۔ بعض روایتیں تو یہ بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر جو ہے اور حضرت علی جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد آمنے سامنے ہوئے، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن بہرحال زیادہ تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ سازش کے تحت ہی ہوا ہے، وہ جنگ پہ دونوں لوگ آمادہ رہتے ہیں۔ اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر جانا چاہ رہے تھے وہاں سے، اور ان کو کسی نے شہید کر دیا۔ ہاں جی دیکھیں جی، زیادہ بات کیا ہے کہ سازش کے تحت ہوا ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب بات کرنا آسان ہے لیکن ثابت کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ کیا واقعاً ایسا تھا۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تاریخ طبری میں یہ چیز نقل ہوئی ہے ایک ضعیف سند کے ساتھ، صحیح سند ان کے پاس اس موضوع پہ ہے نہیں، جو کہتے ہیں بعض میں یہ ہوا ہے، بعض میں یہ ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تاریخ طبری المجلد الرابع اس کی چوتھی جلد، یہ شعیب عن سیف دونوں ان کے ہاں ضعیف ہیں۔ شعیب مجہول اور سیف جو ہے، شعیب غالباً مجہول ہے اور سیف جو ہے ان کے ہاں ضعیف راوی ہے۔ اچھا، اور یہی نقطہ جو ہے آگے چلیں بالکل دوبارہ آگے ایک اور مقام پہ بیان کرتے ہیں شعیب عن سیف۔ تو لہٰذا یہ جو چونکہ چند صفحے پر یہ گفتگو شامل ہے، تو یہ جو ڈاکٹر زبیر صاحب بات کر رہے تھے یہ تاریخ طبری سے بات کر رہے تھے، تو لہٰذا یہ سندی طور پر یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ کیا چیز ہے۔ پہلی چیز ڈاکٹر زبیر صاحب، پہلی چیز یہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ تو لوگوں سے مدد طلب کر رہے تھے کہ آؤ ہم علی سے جنگ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ تو جنگ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ جو گئے ہیں جناب عائشہ کو لے کر میدان جنگ میں، وہ کس لیے گئے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا، آپ بڑے خوب بہترین جو ہے وہ مطالب آپ کی خدمت میں اس حوالے سے رکھتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین اس کی جلد نمبر 4، اس سے آپ خود بھی بڑے حوالے دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 5593 یہاں پر کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن سبا اور اس طرح کے جو قاتلین عثمان تھے نا، انہوں نے کہا سلو ہوگی تو ہمارے تو یعنی کہا ہمارا کام خراب ہو جائے گا، تو انہوں نے جنگ چھیڑ دی، پتہ ہی نہیں چلا، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور انہوں نے جنگ چھیڑ دی، اور ایسا لگا کہ جی یہ ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، سازش دیکھتے ہیں کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی نے لوگوں کو آواز دے کر ہدایت کی، کسی کو تیر نہ مارو، کسی کو نیزے سے زخمی نہ کرو، کسی کو تلوار کا زخم نہ لگاؤ، نہ کسی کو گرفتار کرو، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ مقام ہے، اس لیے صبر کرو۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہو رہا ہے اہل سنت کے مطابق کہ اگر یہاں آپ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے، نہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے، صبر کرو کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہم اس بات پر متفق ہو گئے، پھر لوگوں نے بیک ذبح ہو کر کہا ہمیں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن الحنفیہ بلند ٹیلے پر ہمارے ساتھ تھے، ان کے پاس علم تھا۔ راوی کہتے ہیں حضرت علی نے ان کو ندا دی تو وہ ہماری جانب اس طرح متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر رکھا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اے امیر المومنین، لوگ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ مانگ رہے۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھ بلند کر کے یوں دعا مانگی، اے اللہ آج حضرت عثمان کے قاتلوں کو منہ کے بل گرا دے۔
پھر حضرت زبیر نے اپنے شاہ سوار ساتھیوں سے کہا سب لوگ یک بارگی تیر اندازی کرو، یعنی کس نے حکم دیا؟ حضرت زبیر نے حکم دیا کہ سب ایک ہی دفعہ، جنگ نہیں چاہتے تھے وہ، تو چاہتے تھے صلح ہو جائے، اصلاح کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک ساتھ تیر اندازی کرو، تیر پھینکو، کس کی جانب؟ امیر المومنین کی جانب، امیر المومنین کے قافلے کی جانب، ان کے سپاہیوں کی جانب، گویا کہ وہ جنگ چھیڑنا چاہتے تھے۔ جب ان کے ساتھیوں نے جنگ کے آغاز کو دیکھا تو انتظار کیے بغیر حملہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ مروان بن حکم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو تیر مارا۔ اب یہ مروان بن حکم جو جناب عثمان کے داماد تھے، عشرہ مبشرہ کے، طلحہ بن عبید اللہ کو تیر مارا جو کہ ان کی پنڈلی سے گزر کر ان کے گھوڑے کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ تو یہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں روایت۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی، الکامل فی تاریخ جو الثانی، اس کی دوسری جلد، یہاں پہ کیا بیان ہوتا ہے؟ بڑے زبردست ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں یا طلحہ اجئت بعرس رسول اللہ، تو رسول اللہ کی بیوی کو لے کر آ گیا یہاں پر جنگ کرنے کے لیے، اور اپنی بیوی کو تو نے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ بتا کہ تو نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ کہتے ہیں ہاں وبایعتک والسیف علی عنقی، میں نے بیعت کی تھی لیکن تلوار میری گردن پہ تھی۔ پھر امیر المومنین زبیر کی طرف رخ کیا، زبیر تم کس لیے نکلے ہو؟ تو جناب زبیر کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تمہیں اہل نہیں سمجھتا ہے علی، کہ یہ امامت اور یہ خلافت جو ہے یہ منصب تمہیں ملے۔ ان کے دل میں حب پیدا ہو گئی تھی، محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تو پھر گفتگو ہوتی ہے اور وہ امیر المومنین جناب زبیر کو یاد کرواتے ہیں کہ اے زبیر، بھول گئے کہ جب رسول اللہ نے تمہیں یہ یہ تمہارے لیے بیان کیا تھا کہ اس چیز کو بھول گئے ہو کہ تم جو ہے وہ علی سے جنگ کرو گے، اس وقت تم ظالم ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے رسول اللہ نے یہ بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جنگ کے لیے آئے تھے، اور امیر المومنین کو تذکر دیا، کہ ان کو یاد کروایا، طلحہ کو یاد کروایا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ آئے ہو اور یہاں پر رسول اللہ کی بیوی کو لے آئے ہو۔ اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمایا المصنف لابن ابی شیبہ، اس میں جب ہم جاتے ہیں روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ فقاتلہم بعد صلاۃ الظہر، انہوں نے کیا ہے جنگ شروع کر دی، کہ طلحہ زبیر لوگوں نے جنگ شروع کر دی، اور یہ جنگ کب ہوئی؟ ظہر کے بعد۔ یہ جو کہہ رہے ہیں رات کے وقت کی تاریکی میں جو ہے پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک سازش کے تحت یہ کام ہو گیا۔ ایک اور سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، کہ دونوں فوجوں کے درمیان جو ہے وہ خیمہ لگایا گیا 3 دن تک، تو ان کے درمیان طلحہ زبیر اور امیر المومنین کے درمیان گفتگو رہی۔ تیسرے دن زوال شمس جب ہوا تو خیمے اٹھا لیے گئے اور قتل کا حکم دے دیا گیا، یعنی قتال کا حکم دے دیا گیا، جنگ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نقطہ تھا آپ کے لیے۔ اس کے بعد فتح الباری میں یہ دیکھیں بشار صحیح البخاری، صحیح سند کے ساتھ کیا بیان ہوا ہے؟ صحیح سند کے ساتھ یہ کہ امیر المومنین تو جنگ نہیں چاہتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری اگر نشون بدین جی، فتح الباری بشار صحیح البخاری المجلد الثالث عشر، کیا ہے سادس عشر ہے نا جی؟ ہاں جی سادس عشر 16ویں جلد۔ اس میں صحیح سند کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین تو چاہتے تھے جنگ نہ ہو، لیکن انہوں نے کیا ہے جنگ شروع کر دی۔ تو یہ جنگ شروع بھی انہوں نے کی، امیر المومنین جنگ نہیں چاہتے تھے، جبکہ یہ لوگ جنگ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی تفصیل سے گفتگو تھی اس موضوع پہ، لیکن ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ جو افراد تھے، جو جناب عائشہ کا گروہ تھا، جناب طلحہ اور زبیر کا گروہ تھا، یہ لوگ جنگ کے ارادے سے آئے تھے، اور فقط عثمان کے خون کے بدلے کو انہوں نے ایسے سامنے رکھا، جبکہ ان کے پس پردہ دیگر، جیسا کہ خود جناب زبیر نے اعتراف کیا کہ میں نے آپ کی بیعت کی تھی، میری گردن پر تلوار رکھی گئی تھی، میں آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ آپ ہمارے خلیفہ اور ہمارے امیر قرار پائیں۔ تو لہٰذا یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ ڈاکٹر زبیر صاحب جنگ جمل کے حوالے سے جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی، یہ تحقیقی اور علمی گفتگو نہیں تھی، بلکہ اگر ان کے پاس صحیح سند ہوتی تو یہ وہاں پر پیش کرتے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جدید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔